اور لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آزادی کے ان 77-78 سالوں کے درمیان میں مسلمانوں کی گردنیں کاٹی گئیں، سینوں پر گولیاں چلائی گئی، املاک لوٹے گئے، کارخانے اجاڑے گئے، بہنوں اور بیٹیوں کی عزت لوٹی گئی، عالموں کے داڑھیاں نوچی گئیں، عبادت خانے توڑے گئے، یہ سارے مظالم کو ایک پلڑے میں رکھیں اور وقف بل سے ہونے والے نقصانات کا اندازہ ایک پلڑے میں رکھیں تو وقف کے اس کالے قانون سے جو سنگین حالات پیدا ہوں گے اس کا پلڑا بھاری ہوگا۔ ان 77 سالوں کا جرم ایک طرف اور اس کالے قانون کا معاملہ ایک طرف۔ NRC کا قانون آیا، ممکن ہے کہ 2-4-5% لوگ پریشان ہوں گے۔ طلاق کا مسئلہ آیا، ہم عدالت میں نہیں جا کر اپنے شریعت وار سے ہم اس کو حل کرا لیں گے، لیکن یہ وقف کا جو کالا قانون ہے یہ ہمارے مذہبی شعار سے کھلواڑ ہے۔ اوقاف میں وہ ساری چیزیں ہیں جن کا مذہبی تعلق ہے ہماری عیدگاہیں، ہمارے قبرستان، ہمارے امام بارے، ہمارے خانقاہیں، ہماری دینی مدارس اور ہماری مساجد، یہ ساری وقف کی املاک ہیں اور وقف کی املاک فی سبیل اللہ ہیں اور یہ ملکیت خدا کی ملکیت ہے۔ جب کوئی واقف وقف کرنے والا خدا کے نام پر وقف کر دیتا ہے تو وہ جائیداد خدا کی ہوتی ہے اور اپنے گھر سے اور اپنی جائیداد سے زیادہ خدا کی دولت کی حفاظت مومنوں کی ذمہ داری ہے اور یہ ہمارا شرعی مسئلہ ہے، ہمارا مذہبی مسئلہ ہے۔ ہماری نماز کی رکعتیں ہمارا عالم بھی طے نہیں کرے گا، رسول اللہ نے طے کر دیا ہے۔ ہمارا قبلہ کدھر ہوگا، چاند کی تاریخ کیا ہوگی، ہم عید کب پڑھیں گے، یہ ہماری جو ملی تنظیمیں ہیں، مذہبی امور کے ذمہ دار وہ طے کریں گے، مودی کو طے کرنے کا حق نہیں ہے۔ وقف کے اس کالے قانون کے ذریعے سے مودی نے ہمارے مذہبی معاملات میں غیر مسلمانوں کو داخل دیا ہے۔ یہ معاملہ ہماری مسجدوں کا ہے، کیا غیر مسلم آ کر ہمارے مسجدوں کے بارے میں طے کریں گے؟ ملک کا قانون ہے کہ آئین کے دفعہ 14 میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہوگا، تو غیر مسلموں کے نیاز پریشد میں کوئی مسلمان اگر ممبر نہیں ہوگا اور نہیں ہونا بھی چاہیے تو پھر مسلمانوں کے وقف کے املاک میں یہ غیر مسلمانوں کو کیوں گھسا رہے ہیں؟ یہ معاملہ یہ ہے کہ لمیٹیشن ایکٹ ہے، اگر پرائیویٹ لینڈ پر 12 سال تک کسی کا قبضہ ہوگا تو اس کو ایک حق پہنچ جاتا ہے، لیکن سرکاری زمین پر یہ حق نہیں پہنچے گا چاہے 1200 سال تک آپ رہ جائیں۔ تو وقف کو بھی اسی میں اس نے لا دیا ہے کہ 12 سال تک اگر کسی کا معاملہ ہوگا تو وقف اس معاملے میں اس کی جو حیثیت ہوگی لمیٹیشن ایکٹ کے تحت ہوگی۔ اب ہوگا کیا، مسلمانوں کو، ہمارے دینداروں کو، نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے کہ اب قبرستان میں آپ قبرستان میں دفنا رہے ہیں، اس کے کاغذات نہیں ہیں۔ یہ کہا گیا ہے کہ وقف بائی یوزر، وقف بائی یوزر کا مطلب ہوتا ہے وقف کی ایسی جائیداد جس کے بارے میں کوئی کاغذ نہیں ہو اور وہ اپنے استعمال سے بھی وقف ہے، تو اس کے کاغذات آپ کے پاس مانگے جائیں گے۔ جب کاغذات نہیں ہوگا تو کوئی بھی پڑوسی اٹھے گا، کوئی بھی فرقہ پرست تنظیم اٹھے گی، اس پر تنازع کھڑا کرے گی اور عدالت چلی جائے گی اور نتیجہ ہوگا کہ عدالت سے ایک اسٹے آ جائے گا کہ جب تک عدالت میں فیصلہ نہ ہو اس وقت اس قبرستان میں دفنایا نہیں جائے۔ یقین جانو نوجوانوں کہ بابری مسجد کا تالا ٹوٹا ہے اور گنبد ٹوٹا ہے تو اس کا غم آج بھی محسوس کر رہے ہو۔ وقف کا یہ کالا قانون اگر نافذ العمل ہو گیا تو ہماری ہزاروں نہیں لاکھوں مساجد پر تالے لگیں گے، ہمارے ہزاروں مدارس بند کر دیے جائیں گے، خانقاہیں ویران ہو جائیں گی اور آج تو عزت کے ساتھ مسلمان جی بھی نہیں رہا ہے، عزت کے ساتھ اس کو قبر میں بھی دفنایا نہیں جائے گا، قبرستانوں میں جھگڑے ہوں گے۔ اور پھر یہ جھگڑا کیسے ہوگا کہ یہاں کے فتنہ پسند جو لوگ انگریزوں کے سامنے میں جا کر پیروں میں مالش کرتے تھے، معافی مانگتے تھے، ان لوگوں نے ہمارے غیر مسلم بہت سارے بھائیوں کو یہ سکھا دیا ہے کہ مسلمانوں کی وقف کی جائیداد تم کو دلا دیں گے، تم کو بسا دیں گے، ان کو بھگا دیں گے، اور وہ اس لالچ میں بیٹھے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ہم کو بسا دیا جائے گا۔ نتیجہ ہوگا کہ خانہ جنگی ہوگی، ہندو اور مسلمانوں کی محبت کی فضا برباد ہوگی اور یہ ملک تباہ و برباد ہوگا۔ اس لیے یہ ملک کے قانون کے خلاف ہے، مسلمانوں کے حقوق کے خلاف ہے اور ہندو اور مسلمانوں کے اتحاد کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پارلیمنٹ میں صرف 24 آدمی مسلمان ممبر تھے لیکن لگ بھگ 238 لوگوں نے ووٹ دیا ہے۔ وہ اس بات کی شہادت ہے کہ ہندوستان میں ابھی انصاف کا انتقال نہیں ہوا ہے، ابھی انصاف پسند لوگ زندہ ہیں۔ یہ گاندھی اور مولانا آزاد کا دیش ہے۔ ہم گردن کٹائیں گے، سرحدوں پر کسی کو آنے نہیں دیں گے، ہم گردن کٹائیں گے، اپنے ملک کے آئین کی حفاظت کریں گے اور ہمارا بچہ گردن کٹائے گا۔ جس طرح سے مچھلی بغیر پانی کی زندہ نہیں رہ سکتی ہے، مسلمان اپنی شریعت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اس کالے قانون کے خلاف آخر تک ہم لڑائی لڑیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کشن گنج میں 20ویں تاریخ کو بروز اتوار دن کے 10 بجے سے ایک وشال اجتماعی ریلی تو نہیں بلکہ ایک اجلاس احتجاجی جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے۔
اس میں تمام تر غیرت پسندوں کو، تمام تر ملی شعور رکھنے والوں کو، تمام تر انصاف پسند لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ آپ ولیمہ چھوڑ دیجئے، بارات کو ملتوی کر دیجئے، جلسے جلوس ہیں تو اس دن بند کر دیجئے، اور اس دن آپ جا کر وہاں کشن میں مظاہرہ کیجئے، چونکہ آپ کو لڑائی لڑنی ہے پارلیمنٹ سے اور لڑائی لڑنی ہے سڑکوں پر۔ یہ رپورٹ جاتی ہے کہ ملک میں کس طرح بے چینی ہے، یہ بے چینی کی آواز عدالتیں سنتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بابری مسجد کا فیصلہ کسی اس شہادت پر نہیں ہوئی ہے کہ وہاں مندر کو توڑ کر بنائی گئی، نہ مندر کا کوئی ملبہ وہاں سے نکلا، وہ عقیدے کی بنیاد پر، آستھا کی بنیاد پر اگر فیصلہ کیا ہے تو ہم عدالت سے امید کرتے ہیں کہ ہمارے شریعت کے معاملے کو سامنے رکھ کر سپریم کورٹ ہمارے حق میں فیصلہ کرے گی، لیکن آپ کو آواز لگائے گی۔ سر، بہار پردیش صدر بی جے پی کے جو ہے انہوں نے کہا کہ پسماندہ مسلمانوں کو انصاف ملا ہے، اس لیے کچھ لوگ چھٹ پٹا رہے ہیں۔ وہ ذات پات کو توڑ کر، ہندو اور مسلمانوں کو توڑ کر اس نے راجنیتی کی ہے، اور مسلمانوں میں ذات پات پہچان کی چیز ہے۔ ہم کلمہ گو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ رہا کوئی بندہ نہ کوئی بندہ نواز۔ ہماری مسجدوں میں ذات پات نہیں ہے، اور ہم ذات پات کی بنیاد پر وہ نہیں کرتے ہیں۔ اس معاملے میں یہ ہے کہ جو لوگ خائن ہیں، ہمارے اوقاف کی جائیداد کو بھی کچھ مسلمان بے ایمانوں نے ہضم کیا ہے، لیکن معاملہ ہے کہ اس کے اصلاح کی ضرورت ہے۔ گھر میں کھٹمل مچھر ہو تو اس کو بھگانے کے لیے گھر میں آگ نہیں لگائی جاتی ہے، اس کے لیے دھواں دیا جاتا ہے، زہریلی دوائیاں چھڑکی جاتی ہیں، گھر کو نادر آتش نہیں جاتا ہے۔ یہ تو پورے طور پر ہماری اوقاف کی جائیداد کو، وہ مودی جو مسلمانوں کو لباس سے پہچانے، وہ مودی یہ کہے کہ کتا کا بچہ بھی کبھی گاڑی کے نیچے دب جاتا ہے، وہ مودی جس کے ہندوستان میں لوگوں کو سڑکوں پہ نماز پڑھنے سے روکا گیا، اپنے گھروں میں نماز پڑھنے سے روکا گیا، وہ مودی جو گائے کے نام پر مسلمانوں کی گردنیں کاٹ رہا ہے، اور ایک طرف گائے کے ذبیحہ کرنے والوں کا جو چمڑے کی صنعت چلا رہا ہے اس سے چندہ لے رہا ہے، وہ ہمارا ہتیشی ہو جائے گا۔ بلقیس کی آبرو لوٹی جس گجرات میں، اور اس کے آبرو لوٹنے والے ان بے شرم درندوں کے گلے پر مالا پہنانے والی بی جے پی، اور بی جے پی کا لیڈر مسلمانوں کا ہمدرد ہو سکتا ہے، یہ قطعاً نہیں ہو سکتا۔